والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو شہدائے احد بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے اس خطاب کے تکملے اور تتمے کے طور پر کچھ باتیں عرض کروں گا، اور خصوصاً ان خواتین کا تذکرہ جنہوں نے احد کے میدان میں اپنی بہادری اور ہمت کے جوہر دکھائے، عورتوں نے، کیونکہ عموماً ان عزت مآب عفت مآب ہستیوں کا ذکر اگنور ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، نہیں کرتے، جنہوں نے ان مجاہدین کو پانی پلایا، ان کی لاشوں کی رکھوالی کی، ضرورت پڑی تو وہ میدان میں مجاہدہ بن کے کود بھی گئی۔ لیکن اس سے پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ کا ذکر سمری کے طور پر، کیونکہ ان کا ذکر بکھر جاتا ہے اور مرتکز اور مجتمع نہیں ہو پاتا، اس لیے بنیادی معلومات حضرت سیدنا امیر حمزہ کے بارے میں وہ ریکارڈ بھی ہو جائیں، آپ کی خدمت میں بھی میں عرض کر دوں۔ حضرت سیدنا
امیر حمزہ کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی نام تو سب کو پتا ہے حمزہ، والد کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب، آپ کی کنیت عربوں کے ہاں کنیت کا بہت زیادہ، جیسے نبی پاک کی کنیت ہے ابو القاسم، حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت ہی سے آپ کو پکارا جاتا ہے ابو بکر، حضرت مولا علی کی کنیت ہے ابو الحسن، تو حضرت امیر حمزہ کی کنیت ہے ابو عمارہ، ابو عمارہ جسے ہم کہتے ہیں، اور بعض نے ابو یعلا، یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ حضور کے چچا ہیں اور حضور کے دودھ بھائی ہیں، ردائی بھائی ہیں۔ آپ کا لقب ہے اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر، اللہ کے نبی کا شیر۔ آپ کی والدہ کا نام تھا ہالہ، ہالہ یہ آپ کی والدہ کا نام تھا، اور حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ جن کا ذکر میں کروں گا، وہ ان کی بہن تھیں حضرت صفیہ، اور نبی پاک کو اور حضرت امیر حمزہ کو جس بی بی نے دودھ پلایا تھا وہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کا نام سویبہ تھا، اس لیے آپ حضور کے ردائی بھائی ہیں۔ اور امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت امیر حمزہ نبی پاک سے 2 سال بڑے تھے۔ کتنے؟ 2 سال حضور سے بڑے تھے۔ اسلام لانے میں بڑی بڑی ہستیاں آئیں، لیکن حضرت امیر حمزہ کا اسلام حمیت کے طور پہ تھا، حضور کی عزت کی غیرت کے طور پر۔ ایک تو بندہ اسلام لاتا ہے کہ نبی پاک کے کردار سے متاثر ہوا، اسلام سے متاثر ہوا۔ آپ اسلام لائے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام کا تحفظ کرتے ہوئے، کافروں سے لڑتے ہوئے، حضور کی غیرت کے اندر آپ آ کر اسلام لائے ہیں۔ اور آپ کا جو اسلام تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حفاظت کے طور پر پہاڑ کی طرح ثابت ہوا۔ یہ خصوصیات ہیں جو حضرت امیر حمزہ کی ہیں۔ اور آپ غزوہ بدر کے اندر سب سے آگے آپ تھے۔ احد کے اندر آپ کی شہادت ہوئی۔ نبی کریم نے جب مؤاخات کرائی، یہ چیزیں دماغ میں رکھنے والی ہیں، مؤاخات کرائی، صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو حضرت امیر حمزہ کو کس کا بھائی بنایا؟ حضرت زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ وہی ہیں، یہ تنہا صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں اللہ نے نام لیا ہے۔ یہ واحد آدمی ہے، کسی کا نہ حضرت ابو بکر کا نام، نہ حضرت عمر کا، نہ مولا علی کا نام ہے۔ صرف قرآن میں نام، ذاتی نام جس ایک اکلوتے صحابی کا ہے وہ ہے حضرت زید بن حارثہ۔ یہ محبوب رسول مشہور تھے، حضور کے محبوب۔ اب وہ بھی محبوب تھے، یہ بھی محبوب تھے، تو حضور نے 2 محبوبوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ بیٹے کی جگہ تھے، یہ باپ کی جگہ تھے، بھائی کی جگہ بھی تھے، تو ان دونوں کو نبی پاک نے بھائی بھائی بنا دیا۔
اور پھر حضرت امیر حمزہ کا لقب ہے سید الشہداء. کیا؟ اب جو ہے مدینے میں آپ جائیں اور آپ کہیں میں نے سید الشہداء جانا ہے، تو وہاں ہزاروں شہید سو رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن ٹیکسی والا سیدھا آپ کو اٹھائے گا احد پہاڑ کے دامن میں حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ لے آئے گا کہ یہ ہیں سید الشہداء. تو یہ بھی آپ کی انفرادیت ہے، امتیازی شان ہے. آپ کو وحشی نے قتل کیا تھا، اور اس وقت آپ کی عمر گرامی جو تھی، جب آپ شہید ہوئے آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ کی عمر تھی اس وقت 54 سال. کتنی؟ یہ ابو نعیم نے لکھا ہے معرفت الصحابہ میں، آپ کی عمر تھی 50 اور 4، 54 سال میں آپ عمر میں شہید ہوئے. دن تھا ہفتے کا 15 شوال تھی، یہ جو مہینہ چل رہا ہے. تیسرا سن ہجری تھا، سن 3 ہجری، ہفتے کا دن اور 15 شوال. آپ نے تقریباً 31 کافروں کو واصل جہنم کیا ہے. اور آگے کہتے ہیں کبر علیہ رسول اللہ 70 تکبیرتن. حضور نے، یہ واحد آدمی ہے جن کے جنازے پر 70 تکبیر کہی ہے. جنازے میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4. لیکن جس سے ہو حد سے زیادہ پیار، اور جو ہو سب شہیدوں کا سردار، تو اس کے لیے پھر یوں کرتے ہیں سرکار. تو امام ابو نعیم نے لکھا کہ آپ کے جنازے پر کتنی تکبیریں، اور پھر آپ کا جنازہ بعض محدثین نے تو کہا 70 بار پڑھا گیا، بعض نے کہا 72 بار پڑھا گیا. یہ اختلاف اس لیے ہے کہ کچھ میں ہے کہ 70 شہید ہوئے صحابہ، کچھ میں ہے 72 شہید ہوئے، یا کم و بیش. تو ایک ایک شہید کا جنازہ اگر حضور نے الگ پڑھا تو ان کا ایک کا پڑھ کے اٹھوا دیا، فرمایا امیر حمزہ کو رہنے دو. یہ خصوصیت ہے، یہ اہمیت ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی شہید اور ہیں، یہ شہید باقیوں کا درجہ اور ہے، ان کا درجہ. اب ان کو سب کے برابر لانا یا سب کے لیے ایک قانون، یہ نہیں ہے. ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات بھی الگ تھے. اس کا تذکرہ آپ سنا بھی ہے، سنتے بھی جائیں گے. پھر کفن کا وقت آیا تو کفن آپ کو دیا گیا، ایک ہی چادر، لیکن وہ بھی پوری نہیں تھی، جس سے چہرے کو ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں ننگے رہ گئے، ان کے اوپر گھاس کے تن کے اٹھا کے ڈال دیے گئے. یہ ہے آپ کا ٹوٹل کفن. حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو آپ پھر حضور نبی پاک نے جن لوگوں کو، ایک ہے کہ کچھ صحابہ کو جنتی قرار دیا، کچھ صحابہ جیسے عاشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کو کہا سعید فی الجنہ، یہ حضور نے گن گن کے کہا، ان کو جنتی کہا. لیکن چند وجود ایسے ہیں جن کو حضور نے جنت کا سردار قرار دیا.
اب یہ باتیں وہ ہیں جو حضرت امیر حمزہ کی انفرادیت ہے کہ باقی جنتی ہیں. جنتی ہونا، جنت کا اعلان ہو جانا بڑی بات ہے، لیکن ان کو جنتی نہیں، جنت کے سرداروں میں شامل کیا. اور وہ کون کون سے تھے؟ حضور نے فرمایا جنت کا ایک سردار میں ہوں، دوسرا سردار میرا چچا امیر حمزہ ہے، تیسرا سردار علی ہے، چوتھی سردار فاطمہ ہے، پانچواں سردار حسن ہے، چھٹا سردار حسین ہے، ساتواں سردار جعفر طیار ہے، اس کا بھائی حیدر کرار ہے. اسی لیے ایک طبقہ ان کی عزت سن کے بڑا بیمار ہے. تو میں کہتا ہوں ان سے ریس کرنا بیکار ہے. اب ان کے لیے اگر ہمیں وکالت کرنی پڑ جائے، ایک بندہ نہیں 1000 بندہ ہمیں اس لیے گالی دے کہ یہ امیر حمزہ کی بات کرتا ہے تو سودا سستا ہے. وہ ہر بندے کو لوگ برا کہتے ہیں، کسی کو اس لیے کہ یہ چوری کرتا ہے، بڑا گندا آدمی ہے، یہ ڈاکے ڈالتا ہے، بڑا گندا آدمی ہے، یہ لوگوں کی راہ ماری کرتا ہے، بڑا گندا آدمی ہے، مسجد کی ٹوٹیاں چراتا ہے، نمازیوں کے جوتے اٹھاتا ہے، بڑا ہی کمینہ آدمی ہے. لیکن اگر کوئی یہ جرم کہ یہ امیر حمزہ کو بڑھاتا ہے، اگر یہ جرم ہے تو ہم بار بار کریں گے. یہ قسمت ہوتی ہے، نصیب ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی تعریف میں، کوئی بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ لوہا پھٹے کے ساتھ مل کر لوہا بھی تر جاتا ہے. تو اس لیے بندہ چنگیاں دے لڑ لگیاں، میری جھولی دے وچ پھول پے. بندہ پھولوں کے قریب بھی جا بیٹھے کچھ نہیں ہوگا، خوشبو تو آئے گی. بندہ بھٹی کے قریب جائے گا، نیت نہیں بھی ہوگی، کالک تو آئے گی، دھواں تو آئے گا، کیری تو اڑے گی، اور کیری سے منہ بھی گندا، کپڑے بھی گندے، سر بھی گندا. اس لیے کوشش کرے بندہ کہ کسی اچھے کے ساتھ آ جائے، اچھوں کے قریب آ جائے. اس لیے حضرت امیر حمزہ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ جنتی سردار، جنت کے سرداروں میں ایک سردار اب بھی ہیں. پھر احب الناس الی رسول اللہ، حضور کو جتنے پیارے لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ پیارا امیر حمزہ، زیادہ پیارا. اب اگر کوئی آدمی ہے اس کے بیٹے 2 ہیں، ایک کم پیارا ایک زیادہ پیارا، اس کے زیادہ پیارے بیٹے کو چوٹ لگے گی تو باپ کو تکلیف زیادہ ہوگی، کیونکہ پیار زیادہ ہے. حضرت امیر حمزہ کو جو چوٹ لگتی ہے یا لگی ہے، یا کوئی ان کے بارے میں کچھ بولے گا تو وہ چوٹ حضرت امیر حمزہ کو نہیں لگے گی، حضرت امیر حمزہ سے پیار کرنے والے کے کلیجے پہ لگے. اس لیے آپ تفصیل میں سنیں گے کہ شہید تو اتنے سارے ہوئے، لیکن میرے نبی کو درد سبھی کا تھا، لیکن زیادہ درد کس کا تھا؟ یہ ثبوت ہے کہ پیارا جو زیادہ ہے تو اس کا درد بھی زیادہ ہے. پھر فرمایا خیر و اعمام ہی، امام ابو نعیم کر فرماتے ہیں چاچے تو سارے پیارے تھے میرے نبی کے، لیکن تمام چاچوں میں سب سے برتر جو ہستی وہ حضرت امیر حمزہ کی ہے. یعنی چاچے سارے پیارے، لیکن چاچیاں بچوں بھی پیارے کون؟
حضرت امیر حمزہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی محبت میں جو کچھ حضور کے جذبات ظاہر ہوئے وہ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں ہوئے۔ ایک اصولی بات جو گزشتہ جمعہ ظاہرہ خطاب کے اندر چلتے چلتے وہ جلدی میں نے بیان کی، لیکن اس کو تسلی سے میں بیان نہیں کر سکا۔ وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، لیکن وہ لوگ جو تحقیق کا دعویٰ کر کے، میں نے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا، اس حدیث کے اوپر ذوف کا حکم لگا کے، جس میں نے بتایا تھا کہ جناب ہندا نے حضور جناب امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، تو کوشش یہ کی گئی کہ اس حدیث کے راوی کو ضعیف یا کمزور ثابت کر کے اس روایت پہ ہاتھ صاف کر دیا جائے۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا یہ ایسا نہیں ہے۔ جس راوی پہ بحث کی گئی ہے اس کے بارے میں جو جمہور علماء کا، ایک ہوتا ہے قلیل، تھوڑے سے، قلیل کے مقابلے میں ہے زیادہ، تو ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر بات ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک آدمی کی رائے کیا ہے اور 5 کی، تو مانا کس کو جائے گا؟ 5 کی رائے کو، اور اس کو کہا جاتا ہے جمہور۔ کیا جاتا ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں جمہور اہل ایمان، جمہور اہل سنت نے یہ کہا ہے، تو جدھر جائیں گے جمہور ادھر ہی جائیں گے ہم سارے حضور۔ ایک یا 2 کی رائے کو پھر اہمیت نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتی ہے کوشش کہ جس بات کے بارے میں جماعت یا افراد یہ چاہیں کہ اس سے جان چھڑانی ہے، اس کے کسی نہ کسی راوی کے بارے میں کوئی 1 یا 2 کا قول جرح کا نقل کر دیا اور کہا جی اس پہ تو جرح ہے، یہ تو ضعیف ہے، لہذا جو بات اس نے کی وہ بھی ضعیف ہے۔ اب یہ کہہ کر اصل میں دشمنی اس راوی سے نہیں ہے، اصل میں معاملہ آگے ہے۔ جب بھی عدالت میں مقدمہ ہوتا ہے، ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، تو وکیل جب بحث کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو مدعی ہے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ سیدھا دلیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے کہ یہ دلیل تمہاری ایسی ہے، یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری۔ اگر دلیل ٹوٹ گئی تو دلیل کا کیا گیا؟ دعویٰ ہی ٹوٹ گیا۔ تو دلیل پہ جب کوئی بحث کر رہا ہوتا ہے اصل میں دعوے کے اوپر اس کو توڑنا ہے، دلیل گئی تو۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، توہین کی گئی، تو شہید کی جتنی جتنی توہین ہوتی ہے اتنا اتنا اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور لوگ نکل آئے کہ یہ جو ظلم کے شواہد ہیں ان کو کسی طریقے سے مٹا دیا جائے۔ اب یہ بھی کہہ گئے کہ پوری امت کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کلیجہ جناب ہندا نے چبایا۔ یہ زبان زد خاص و عام ہے۔ پہلے تو یہ بھی ایک دلیل ہی ہے کہ 1400 سال ہو گئے پوری امت یہ کہتی آ رہی ہے، بذات خود یہ بھی ایک دلیل ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی ایک بات اتنی مشہور ہو گئی کہ ایک جماعت نہیں پوری امت کی زبان پہ ہے کہ یہ ہوا ہے، تو یہ پوری امت کی گواہی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
اسی لیے قرآن میں کہا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اللہ فرماتا ہے جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اس کے رسول کی ہدایت کے بعد، آگے کہا اور پیروی کرتا ہے مسلمانوں سے ہٹ کر، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک ہے مسلمانوں کا راستہ کہ سارے مسلمان ایک بات کر رہے ہیں وہ دوسری کر رہا ہے. فرمایا یہ اگر پھرے گا تو ہم اسے اٹھا کے سیدھا جہنم میں ڈال دیں گے. مطلب کیا ہے کہ تو بھی ادھر چل جدھر سارے مومن چل رہے. اب ساری امت کچھ کہے پھر 1000 بندہ بھی آ کے کچھ کہے تو کس کی مانی جائے گی؟ ساری امت کی. اور دوسری بات پھر ایک دھوکہ یہ بھی دیا گیا کہ جی یہ تو سیرت کی کتابوں میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. میں اب ذرا تھوڑا کھول کے بتا رہا ہوں کہ یہ اور پھر ظلم یہ کیا گیا یہ جی جھوٹا واقعہ ہے، اس کا مطلب پوری امت جھوٹی، اور صرف امت کے عام لوگ نہیں. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں پوری امت کے تمام مفسرین ہزاروں ہوں گے، محدثین ہزاروں ہوں گے، سیرت نگار ہزاروں ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں ان ہزاروں میں سے ہزاروں سیرت نگار کوئی رات کو نہیں بن جاتا. جو نبی کی سیرت پہ لکھتا ہے وہ تمام علوم کا ماہر ہوتا ہے. جو تفسیر لکھتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں راتوں رات مفسر بن جاتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی سند نہیں ہوتی، ثبوت نہیں ہوتا. وہی لوگ ہیں جن کی رہنمائی میں امت چل رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نہیں چبایا، ان کا ناک کان مسلا نہیں ہوا، انہیں میں کہہ رہا ہوں اب ذرا کھول کے کہ پوری امت کے مفسرین میں سے مستند 3 مفسر لاؤ جنہوں نے کہا ہو نہیں چبایا ہم تمہارے ساتھ. کتنے؟ ہوں 3% بھی کسی نمبر دے کہ کسی نے پاس کیتا ہے. 33% میں نے نہیں کہا، 100 میں سے 33 نہیں، میں کہتا ہوں 100 میں سے تم 5 ہی لے آؤ. اسی طرح جن محدثین نے اس کو ڈسکس کیا ان محدثین میں سے 100 میں سے تم 5 محدث لاؤ جنہوں نے کہا ہو یہ واقعہ جھوٹا ہے. جتنے سیرت نگار ہیں جنہوں نے سیرت لکھی ہے ان میں سے 100 میں سے تم 5% دے اتے میں تنوں پاس پیا کر دوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے مفسر جھوٹے، سارے محدث، سارے سیرت نگار. سچ ابھی نکلا ہے. یہ اب بات آ گئی، کہتے ہیں جی وہ اصل میں روایت پہ بڑی گفتگو کی ہے. اب اس پہ تھوڑی سی ہے تو آپ کی سما خراشی لیکن مجبوری ہے. ایک مسئلہ ہے علم حدیث کا، اس میں محدثین جو خصوصاً روات ہیں، راوی ہیں، کس راوی سے کب حدیث قبول کی جا سکتی ہے اور کس سے حدیث قبول نہیں کی جا سکتی، یہ بحث ہے اور یہ بڑی باریک بحث ہے. اس میں سے ایک ہے کہ محدث یا راوی جو مختلط ہو گیا. مختلط کا مطلب ہے کہ حدیث کا راوی ہے، معتبر ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے دماغ، کتابیں جل گئیں، جن کتابوں پہ بھروسہ تھا وہ ساری لائبریری سڑ گئی، ہوں بیچارے کل کتاب ہے کونی جنوں ویکھ کے لوگوں اب اس کی وجہ سے یا کتاب نہ رہی یا کتابیں نہ رہیں یا کمزوری آ گئی یا کوئی حادثہ یہ ہے کہ کسی کا بیٹا مر گیا، بیٹے کی محبت میں دماغ پہ اثر ہو گیا، فتور پڑ گیا. تو اب ایسے راوی سے اگر کسی نے روایت لی تو اس کا فیصلہ کیا ہے؟
جواب یہ ہے جن حالات میں اس کا حافظہ درست تھا اس وقت جس نے روایت لی وہ روایت ٹھیک ہے، اور جب اس کا حافظے پہ کوئی زد پڑ گئی تھی، مختلط ہو گیا، اس وقت جو روایت لی جائے گی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ، یہ کتاب ہے، دو کتابیں اکٹھی ہیں، تدریب الراوی امام جلال الدین سیوطی، نیچے جو کتاب جس کی شرح انہوں نے لکھی وہ تقریب النواوی۔ اب پہلے تو امام نووی یہ حضور کی امت کے واحد محدث ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر صرف علم حدیث کی ہی خدمت کی، یہاں تک کہ علم حدیث سے عشق ہوا، اس عشق میں شادی کرنا بھی، یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا کیا رہ گیا؟ علم حدیث۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کا آخر میں حافظہ کمزور ہوا ان میں منہم عطا ابن صائب، یہ راوی ہیں۔ اب وہ جو کلیجہ چبانے والی حدیث ہے وہ حضرت عطا بن صائب سے ہے، اور وہ کس راوی نے روایت کی ہے؟ ان کا نام ہے حضرت حماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ۔ بحث حضرت حماد بن سلمہ پہ ہے کہ انہوں نے عطا سے جو روایت کی ہے یہ ان کے صحت مند دور کی ہے یا جب حافظہ کمزور ہوا اس دور کی ہے؟ اب اصل جھگڑا یہ ہے، اتنا تو آپ سمجھ گئے علامہ صاحب، جھگڑا یہ ہے کہ حماد بن سلمہ کی روایت قابل قبول ہے کہ نہیں، اور جھگڑا یہ ہے کہ انہوں نے جب حضرت عطا سے روایت لی تھی اس وقت حضرت عطا کا حافظہ ٹھیک تھا یا ٹھیک، یعنی قدیم میں سنا ہے یا بعد میں سنا ہے؟ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے چھاننی ڈال کر چھان کر اس مسئلے کو بالکل عیاں اور بیاں کر دیا۔ بندہ ضد کرے، ضد میں مرے تو اس کی مرضی، بندہ کسی کے پیار میں مرے، جیسے ہم امیر حمزہ کے پیار میں مر رہے ہیں، اس لیے ساری بحث کر رہے ہیں۔ اگر بندہ کسی کی محبت میں، کیونکہ محبت بندے کو اندھا کر دیتی ہے، لیکن ہمیں یہ فخر ہے ہم نبی کی محبت میں اندھے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی عادت تھی کہ باقی کوئی روایت ہوتی، کوئی اس پہ بحث کرتا تو سنتے، لیکن جب نبی پاک کی شان میں کوئی حدیث آ جاتی تو آپ کہتے تھے اے دے راوی دے بارے چ گل نہ کریں، اے مینوں ویسے ہی قبول ہے۔ اب فیصلہ سن لیں،
اس کو کہتے ہیں قول فیصل. قول فیصل، فیصلہ کن بات حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس بات کے بارے میں کہ کیا جناب حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو روایت لی ہے وہ اختلاط سے یعنی حافظے کی کمزوری سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے. اگر جمہور علماء محدثین یہ کہہ دیں کہ یہ پہلے کی ہے، حدیث کبھی جھگڑا. پھر امام سیوطی نے صرف یہ نہیں کیا، انہوں نے پہلے یہ ثابت کیا کہ ان کی روایت قابل قبول بھی ہے، اختلاط سے پہلے کی بھی ہے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ ان راویوں کا بھی نام لے دیا جنہوں نے اختلاط کے بعد روایت کی، اور اس کا بھی نام لے دیا جس نے دونوں ادوار میں روایت کی. کوئی انہوں نے غبار رہنے ہی نہیں دیا. ایک حضرت امام ابن حجر کا جو قول لائے ہیں وہ اقلیتی قول ہے. اب جمہور کا قول سنیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ امام جلال الدین سیوطی تدریب الراوی صفحہ نمبر 545 آپ فرما رہے ہیں کہ قال العراقی، کس نے کہا؟ عراقی نے فرمایا. اور یہ عراقی کون ہے؟ جنہوں نے حدیث کے بارے میں کہا نا جی اس میں ضعف آ گیا ہے، کہا ابن حجر نے کہا. ابن حجر کے شیخ استاد امام زین الدین عراقی. پنجابی چاہتے ہوندے نا او پترے اے اودائی پیو ہے. چھوٹا سا ایک لطیف سی بات ہے، مولانا تاج رسول نظامی ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ خطیب تھے. ان کے بیٹے زندہ ہیں مولانا محمد ابو بکر راول پنڈی والے. وہ جوان آدمی نے خطابت تقریر کی، تقریر لوگوں کو پسند آئی، انہوں نے نعرے لگا دیے. جب مولانا ابو بکر نے تقریر بند کی لوگ جانے لگے، بھی تقریر تے ہو گئی، تو مولانا تاج رسول صاحب آ گئے ممبر پہ. انہوں نے کہا او لوگو ایویں 1 منٹ رکو پھر بے شک ٹر جاؤ. لوگ رکے، انہاں آکھیا اے جڑا منڈا تقریر کر کے جا رہے ہے میں ایدا بھی پیو ہاں. او مجمع جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. حضور علماء کرام ابن حجر کے بھی باپ فرما رہے ہیں، شیخ حضرت امام زین الدین عراقی فرما رہے ہیں. لفظ سنیں، وستثنل جمہور، فرماتے ہیں استثناء دیا ہے، مستثنا کیا ہے جمہور نے، اکثریت علماء محدثین نے. اور پھر یہ صرف یہ کہہ کر نہیں گزر گئے، آگے باقاعدہ نام دیا. وہ جمہور کون کون سے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ابن معین، ایک محدث ابن معین، دوسرے امام ابو داود، تیسرے امام طحاوی، چوتھے امام حمزہ القطانی، اور پانچویں امام ابن عدی. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے حضرت عطا سے حضرت مغیرہ اور سفیان کی روایت قابل قبول قابل حجت ہے، اسی طرح حماد بن سلمہ کی روایت بھی قابل قبول قابل حجت ہے، اور ان کا سما بھی قدیم ہے، اختلاط سے پہلے کا ہے. لہذا نہ راوی کا ضعف رہا نہ روایت کا ضعف رہا. اب دوسری بات کہ جنہوں نے اختلاط کے بعد روایت کی ان کا نام مینشن کر دیا، ان میں دیکھتے ہیں کہ امام حماد کا نام آتا ہے. فرماتے ہیں ممن سمع منہ بعد الاختلاط، جن لوگوں نے
امام عطا سے اختلاط کے بعد سماعت کی ہے، سماع کیا ہے، ان میں کون ہے؟ ایک نمبر جریر بن عبد الحمید، خالد واسطی، ابن علیہ، علی بن عاصم، محمد بن فضیل بن غزوان و حشیم۔ نام گن کے امام سیوطی نے حماد بن سلمہ کا نام ادھر لائے کہ جمہور نے مہر لگائی ہے کہ حماد بن سلمہ کی روایت ٹھیک ہے، ان کا سماع قدیم ہے۔ اور جو اختلاط کے بعد والے ہیں، فرمایا ہم نے یہ بھی غبار صاف کر دیا کہ ان میں حماد بن سلمہ نہیں ہے، یہ لوگ ہیں۔ ایک اب سوال رہ جاتا ہے کہ ایسی روایت کہ روایت کرنے والا اس راوی کے دونوں دور، دونوں ادوار میں سنے، یعنی جب اس کا حافظہ قوی تھا تب بھی سنے، جب حافظہ کمزور ہوا تب بھی سنے۔ ایسے راوی کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ اگر تمیز ہو جائے کہ یہ پہلے کی سنی ہوئی بات ہے، یہ بعد کی، تو پھر قابل قبول جو پہلے والی۔ اگر پتہ ہی نہ چلے تو پھر کہیں گے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تو امام سیوطی نے فیصلہ کن قول میں کہا وہ بندہ ایک ہے جس نے دونوں دور میں سے سنا ہے، وہ ہے ابو عوانہ۔ ابو عوانہ ہے، حماد بن سلمہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام سیوطی نے علم حدیث کی روح سے یہ بات پایا ثبوت تک پہنچا دی ہے کہ جو اختلاط کے بعد والے ہیں وہ بھی نام ہم نے بتا دیے ہیں، جو دونوں دور میں سننے والے وہ بھی نام ہم نے بتا دیا ہے، اور جس پہ جمہور نے مہر ثبت کی ہے اس کا بھی ہم نے نام بتا دیا۔ اب آخر میں میری طرف سے تحفہ کہ یہ حضرت حماد بن سلمہ جس پہ بحث ہو رہی ہے یہ کوئی خالی راوی ہے؟ لوگ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ بھی انجیے جیوں کہ فلانے راوی نے گل کی تھی۔ حضرت امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں لکھا کہ یہ اپنے وقت کا امت کا امام ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے کہ جس کا دل کرے وہ جس بندے کا دل کرے ان پہ بحث شروع کر دے۔ فرماتے ہیں پھر کمال یہ ہے ان کا کام ہر وقت یا حدیث سے یا قرآن سے۔ پھر فرماتے ہیں ان جیسے زاہد تو تمہیں ملیں گے لیکن ان جیسا عامل بالقرآن تمہیں امت میں شاید ہی ملے۔ تیسری بات، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ حضور کا تابعی ہے، تابعی رسول ہے۔ کون ہے؟ تابعی رسول ہے۔ تیسری بات، بندے کی کہتے ہیں نا تواڈیاں ساڈیاں موتاں فیصلہ کرن گیاں کہ تسی کی ہوتے۔ ایک بابا جی سن وہ دوجے نو آتے سن تو بھی مرے گا تے میں بھی، ہون تے فیصلہ نہیں ہو رہا، موتاں تے فیصلہ ہوئے گا، تیری بھی لاش ہوئے گی تے میری بھی، میری لاش ہوئے گی میں آکھاں گا میری لاش نو چک کے اچھرے دے چوکے چ رکھ دیو، 3 دن نہ دفناؤ ویکھ دے رہو تے تیرا بھی ویکھاں گے جے کسے منہ تک لے آتے ہویا انجی انہاں دی لاش رکھ دیتی گئی، لوگو تک لو اے عمر چھروی ہے۔ تے جڑا مقابلے سی او شدہ مریا تے تابوت بند کیتا گیا، انہوں لاک کیتا گیا، اتے لکھ دیتا گیا کہ تابوت کو کھولنا منع ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہون ویکھ دیاں اے حماد بن سلمہ کو جس میں چھوٹے چھوٹے میرے جیسے نکڑے نکڑے بندے جس بندے پہ بحث کر رہے ہیں، اس بندے کی موت، اس کی موت کیسی ہے؟ موت آئی حلیت الاولیاء میں ہے، موت آئی تو سجدے میں تھے۔ آیا نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی قیام میں فوت ہو جاتے کمال ہے، رکوع میں جاتے کمال ہے، لیکن انتہا ہے عاجزی کی سجدہ،
اور سجدے میں سر ہو اور اجل آئی ہو، پھر اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ قدموں میں تیرے سر ہو اور اجل آئی ہو، پھر اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ یہ ہے حضرت حماد بن سلمہ کی موت۔ اور پھر بادشاہوں سے دوری، اللہ والوں سے حضوری، یہ بھی ایک پہچان ہے۔ کچھ لوگ شوق رکھتے ہیں کہ اخباروں میں ان رہیں، میڈیا میں ان رہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں اور وہ ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں جو بادشاہوں سے دور، اللہ والوں سے حضور۔ حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بندے کو ہدایت کی، فرمایا بادشاہوں سے دور رہنا، کیونکہ ان کی جو نحوست ہوتی ہے حکمرانوں کی، وہ بندے پہ آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اور تو اور اگر تجھے کوئی بادشاہ کہے نا کہ آ مجھے قرآن سنا، اور قرآن کی بھی سورت قل هو اللہ احد سنا، پھر بھی نہ جانا۔ آپ کو آدھی سمجھ آئی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کو ایک بندہ آیا، ظاہر ہے انہی کا ہی قد و قامت والا ہوگا، اس نے کہا بادشاہ کے پاس بہت ضروری کام پھنس گیا ہے، آپ اگر بادشاہ کے پاس چل کے میری سفارش کر دیں میرا کام ہو جائے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو مجھے پیارا بہت ہے، تیرا کام بھی جائز ہے، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر میں بادشاہ کی مجلس میں چلا گیا، میں نے اس کے چہرے کو دیکھ لیا تو میرے پاس ایک نعمت ہے وہ چھن جائے گی، اور وہ چھن گئی تو سیوطی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا مجھے کبھی کبھی سرکار کی زیارت ہو جاتی ہے، اگر میں ملا نہ تیرے حکمران سے یہ نحوست آئے گی، زیارت چلی جائے گی۔ علماء کرام ترس کرو، زور لگا کے حدیثوں کو ضعیف، اور پورا طبقہ ہے۔ اب آپ بھی کہیں کہ قادری صاحب توانو کی پئیے، سارے توانو واہ واہ آخ دن واہ واہ کروائی جاؤ۔ یہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہر جھوٹ کو ثابت کرنا کہ سچ ہے، اور سچ کو ثابت کرنا کہ، اور پھر پوری جماعتیں لگی ہوئی ہیں اس کام پہ۔ اب ہم نے تو کتابیں دیکھتے رہتے ہیں، اب ایک اور جھوٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ لوگ کہیں گے کہ تم مولا علی کو خیبر شکن کہتے ہو، مرحب کا قاتل کہتے ہو، شاعریاں کرتے ہو۔ مرحب کو تو حضرت علی نے قتل ہی نہیں کیا۔ جب مرحب جو پورا قلعہ دار تھا خیبر کا، اور ہم حضرت علی کو کیا کہتے ہیں؟ خیبر، اعلی حضرت کیا کہتے ہیں؟ شاہ خیبر شکن، شاہ شمشیر زن، شیر خیبر شکن۔ لیکن اگلو نے کلہاڑے اٹھا کے وہ جڑ پہ رکھ دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم وہ روایت اٹھا کے لے آئیں گے، تمہیں دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہے کہ علی نے خیبر کے مقام پہ وہ بہادری نہیں دکھائی، تم خیبر شکن کرتے پھرتے ہو۔ تو پوچھو کہ کس نے یہ کیا؟ وہ کتاب دکھا دیں گے کہ یہ کیا ہے محمد بن مسلمہ نے۔ کیوں جی؟ شک تو پڑ جائے گا کہ نہیں؟ بھئی منبر پہ بیٹھا ہے، داڑھی بھی ہے، مسجد میں ہے، بات بھی بڑی اصولی کر رہا ہے، کچھ بھی نہ ہوا، شک پڑے گا کہ نہیں؟ پڑے گا نا۔ اگر شک بھی پڑ گیا اس ظالم کا تو کام ہو گیا۔ یہ شک ہی ڈالتے پھرتے ہیں ہر بات میں۔ آپ کہیں گے مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، وہ فوراً کہے گا کعبے میں تو حکیم بن ہزام پیدا ہوئے تھے، علی کہاں؟
اگر آپ علی کہیں گے وہ کہیں گے یہ وہ علی نہیں، وہ علی کوئی اور تھا۔ شک پیدا ہو گیا۔ بس یہی ہے کہ لوگ اب شک پیدا کرتے پھرتے ہیں، ہم شک مٹاتے پھرتے۔ لیکن دم میں جب تک دم ہے ہم یہ جھاڑو لگاتے رہیں گے۔ آپ کو پتا ہے پوری کی پوری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، جتنی احادیث ہیں میرے نبی کے معجزات کے بارے میں، ان کے یہی کام کر رہی ہیں کہ ان راویوں کو کسی طریقے سے ضعیف ثابت کیا جائے، اور پھر لگ گئے ہیں یہ جو چاند توڑنے والی روایت ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کے اوپر ایسی تمام روایات کے اوپر شروع ہیں، کہتے ہیں یہ ساری روایتیں، چاند توڑنے والی روایت بھی، بھئی جب کچھ نہیں کر پاتے آخری وار ان ظالموں کا یہی ہوتا ہے کہ اس روایت پہ کلہاڑا چلاؤ، اور وہ آسان ہے کہ جتنے انسان تھے روایت کرنے والے، کسی نہ کسی نے تو ان کے بارے میں کوئی کمزور بات کہی ہوگی، کسی ایک کا قول ملا میرے اور تیرے سامنے پیش کر کے کہا یہ راوی ہے اس روایت میں، اور اس کے بارے میں فلاں محدث نے یہ کہا ہے، لہذا یہ راوی ضعیف ہے۔ جب یہ ضعیف ہے تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، لہذا ناقابل قبول ہے، ناقابل احتجاج ہے۔ حضور نے چاند وغیرہ کوئی تروڑا چھوڑا نہیں۔ شک پڑا کہ نہیں؟ شک ڈال رہے ہیں، اور یہ شک اتنی بڑی بیماری ہے، اگر یہ دعا میں پڑ جائے تو دعا مردود، نماز میں آ جائے تو نماز گئی، نبی کے بارے میں شک آئے تو ایمان کیا جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے سن، حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ بے یقینی یہ موت سے بھی بری شے ہے۔ اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ پوری امت میں منفرد، ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ سید الشہداء، آپ خالی شہید نہیں سید الشہداء ہیں، اور صرف سید الشہداء نہیں، آپ 70 شہید ہوئے اپنا احد میں، 70 کے 70 جونیئر ہیں آپ سب میں سے، سب میں سے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے حضرت امیر حمزہ کے لاشے کے اوپر، جن کے اندر یہ شک پیدا کرتے پھرتے ہیں کہ یہ بات ہی جھوٹی ہے، اس کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں، میں کہتا ہوں امت کے پہلے مفسر سے لے کر پہلی دوسری صدی کے مفسرین سے لے کر حضرت مفتی احمد یار خان، حضرت امام احمد رضا کے ترجمہ کنز الایمان، خزائن العرفان تک، اس میں ہمارے علماء نے 1400 سال کی تاریخ میں مسلسل ہمیں لکھ کے بتایا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کنز الایمان، نیچے ہے خزائن فی تفسیر القرآن، اور ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان قادری بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور تفسیر حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ۔ اب انہوں نے حاشیے پہ سورت النحل، سورت 14واں سپارہ، آیت ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، آگ اس کے نیچے حاشیے پر اعلی حضرت کے ترجمے کے حاشیے پر کہتے ہیں شان نزول،
جنگ احد میں کفار نے مسلمانوں کے شہداء کے چہروں کو زخمی کر کے ان کی شکلوں کو تبدیل کیا تھا، ان کے پیٹ چاک کیے تھے، اور آگے فرماتے ہیں ان کے اعضاء کاٹے تھے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ناک، کان، ہونٹ، ہاتھ، پاؤں، اعضاء کاٹے تھے، اور کہا ان شہداء میں حضرت حمزہ بھی تھے۔ سید عالم نے جب انہیں دیکھا تو حضور کو بہت صدمہ ہوا، اور حضور نے قسم کھائی کہ ایک حضرت حمزہ کا بدلہ 70 کافروں سے لوں گا۔ کس کا؟ حضرت حمزہ کا بدلہ۔ کس نے کہا؟ نبی پاک نے کہا، فرمایا ان سے لوں گا۔ اب جوش ایک کے بارے میں کیوں ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی مولانا حضرات ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان، ہمارا محسن حضرت احمد رضا خان ہون دسو توڑا کیے بیان۔ ایک دوسرے کو تسلیاں دینے کے لیے جی قادری صاحب نے تاریخی باتیں کی ہیں، یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ حضور والا میں نے ایک نہیں، میں نے 1400 سال کی ذمہ داری لی ہے۔ اور آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ کیونکہ احمد رضا خان سنی ہے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی سنی ہے، ان سنیوں کو بیماری ہے اہل بیت کی محبت کی، ان سنیوں کو بیماری ہے، یہ خواہ مخواہ ان کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں۔ تو یہ حضور علامہ صاحب، یہ ہے جامع البیان، امام طبری حضور کی امت کے اولین مفسرین میں سب کا امام، یہ مفسرین کی جڑ ہے۔ کیا ہے؟ جڑ ہے۔ اب وہ بات جو 14ویں صدی کے بزرگ نے کہی وہ اس پہلے والے سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اب انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ اب یہ تو ہے، یہ تفسیر طبری مشہور، لیکن اس کا اصل نام ہے جامع البیان، چھپی ہوئی لبنان بیروت کی، اور اس کا جز ہے 14، جز ہے 14، سورت النحل، قرآن کی سورت النحل، آیت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۔ آگے روایت لائے ہیں، لَمَّا رَأَى الْمُسْلِمُونَ مَا فَعَلَ الْمُشْرِكُونَ بِقَتْلَاهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ، فرماتے ہیں جب مسلمانوں نے دیکھا جو کچھ مشرکوں نے احد والوں شہیدوں کے ساتھ کیا تھا، کیا دیکھا؟ من تبقیر البطون، کہ ان کے پیٹ پھاڑے گئے، شہیدوں کے پیٹ پھاڑے گئے۔ جی مولانا یہ بات اب بھی جھوٹی ہے، پوری صدیوں سے یہی، اور کہتے ہیں پیٹ پھاڑے گئے وقت المذاکیر، اللہ، شرم گاہیں کاٹی گئی، والمسلط السیئہ، برے طریقے سے اعضاء کاٹے گئے۔ پھر اسی کو دیکھ کر مسلمان جو تھے جب حضور کو روتے دیکھا، جب سرکار کو روتے دیکھا، تو حضور نے جب فرمایا کہ اب تم نے میرے چاچے کے ساتھ یہ کیا، محض شہادت ہوتی تو میرے حضور اتنی جذبہ کہ تم نے ایک میرے چاچے کے ناک کان سینہ پھاڑا ہے، میں تمہارے ایک کے بدلے 70 کے ساتھ یہی حال کروں گا۔ پھر مسلمانوں سے رہا نہ گیا، انہوں نے بھی پھر یہی کہا،
تو میرے رب نے جب جذبات دیکھے تو ٹھنڈا کیا، کہا جبریل جا۔ یا اللہ کہوں کیا؟ فرمایا ان سے کہنا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ 14واں سپارہ ختم، سورۃ النحل ختم۔ فرمایا ان عاقبتم، اگر تم ان کو سزا دینا بھی چاہو، فعاقبوا، پھر اتنی ہی دو جتنی انہوں نے کی ہے، بمثل ما عوقبتم بے، لیکن میرا نبی والا ان صبرتم، اگر صبر کر لو نا، ہائے ہائے ہائے، اگر صبر کر لو نا سونے ہو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ، سوڑیاں پھر ساڑھا تے ایہی توانو ہے کہ وَاصْبِرْ، صبر کر جا، پی جا، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے تیرا صبر انہاں واسطے نہیں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے بےمان ہوندے پہنے دل تنگ نہ ہو، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، یہ جڑیاں مکاریاں کر دے پہنے تیرے نال ظلم پہ کر دینے، اے دل تنگ نہ ہو، ان اللہ مع الذین اتقوا، یہاں پر فرمایا کہ فکر نہ کر میں تیرے نال۔ یہ کوئی عام آدمی سمجھا ہے تم نے امیر حمزہ؟ میرے حضور فرماتے ہیں 70 آدمی کے ساتھ، یہ تو شکر ہے میرا رب بول پڑا ہے، محبوبہ صبر کر۔ اور حضور پر جب قرآن اترا سر نیچے کر کے کیا، کہا مولا صبر، تیرا حکم ہے تو صبر کریں گے۔ پھر باقاعدہ اپنی اس قسم کا کفارہ دے دیا، کہا پھر صبر، لیکن جب صابر صبر کرتے ہیں نا تو ان کا صبر جب کام دکھاتا ہے پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت اب سنیں خواتین اسلام، یہ دوسرا جز ہے میری گفتگو کا، جو خواتین تھی مدینے کی، حضرت صفیہ، جب ساری بات پتہ چل گئی میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، آپ چلیں گھر سے، حالانکہ حضرت عبداللہ بن جہش بھی تو شہید ہوئے تھے، یہ حضرت امیر حمزہ کے بھانجے تھے، تو بی بی صفیہ کے بھی بھانجے تھے، بھانجا بھی شہید ہوا ہے، نوجوان بھانجا تھا، اور بھی رشتہ دار ہیں، لیکن بی بی دوڑتی دوڑتی جب میدان احد تک پہنچی ہے، میرے حضور کی نظر پڑی، فرمایا علی، زبیر، آقا، فرمایا زبیر جا اپنی ماں کو روک۔ حضور کیوں روک رہے ہیں؟ فرمایا جو حال امیر حمزہ کا کر دیا گیا ہے دیکھے گی تو پاگل ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے؟ دیکھے گی تو بہن ہے، پھر بھائی امیر حمزہ جیسا، دیکھے گی تو دیوانی ہو جائے گی۔ میرے حضور نے جب بھیجا حضرت زبیر بیٹے تھے حضرت بی بی صفیہ کے، تو بی بی نے ہاتھ مارا، ہٹ جا میرے آگے سے۔ کہا حضور نے کیوں مجھے روکا ہے، میں بھائی کو نہ دیکھوں؟ کہا تو نہیں دیکھ پائے گی، کہا اگر وہ دیکھ کے صبر کر گئے ہیں تو میں بھی کر کے دکھاؤں گی۔ اور لفظ سنو بی بی کے، کہا زبیر علی جا، مجھے پتا ہے میرے بھائی کا یہ حال کسی ذاتی دشمنی میں نہیں ہوا ہے، فی اللہ، اس لیے صبر کروں گی کہ میرے رب کے پیار میں میرے بھائی نے یہ بازی لگائی ہے۔ واہ، بہن ہو تو ایسی ہو، بہن ہو تو ایسی ہو، میرے بھائی نے یہ جو بازی لگائی ہے
یہ اللہ کی محبت میں لگائی ہے. لہذا جب اللہ کے پیار میں وہ ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا ہے تو میرے محمد سے بول مجھے آنے دے، میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی. سرکار نے فرمایا آنے دو. جب بہن بھائی کے لاشے پہ پہنچی، تصور کرو، جان سے پیارا، جگر سے پیارا، سب سے پیارا بھائی ہے، اور پھر شہادت ہوتی تو اور بات. جب توہین کی انتہا کر دی گئی تو بی بی آ کے ایسے چپ کھڑی ہے جیسے پتھر. آپ نے غور نہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا. اندر آگ بھڑکے، اندر لگے آگ، اور بندہ ضبط کرے، نہ روئے نہ آنسو بہائے تو کلیجہ پھٹے گا. یہ بھٹی اندر سلگے گی. میرا نبی پھر میرا نبی ہے. میرے نبی نے دست رسالت اٹھایا، بی بی کو مار کے گویا بولا رو لے رو لے رو لے. سارے جہان کو کہتے ہو نہ رو نہ رو، انہیں کہتے ہو رو لے رو لے. کہا نبی حکیم ہوتا ہے، اسے پتا ہے کسے ہنسانا ہے کسے رلانا ہے. رو لے رو لے. ہائے ہائے، سرائیکی زبان میں کہتے ہیں رنجتاں تھیں دیں، رنجتاں تھیں دیں وس کولوں، دس کون کڈھیں دے آئی. آپ علامہ صاحب سمجھ رہے کہ بلا بھائی صاحب، رنجتاں تھیں دی وس کولوں، دس کون کڈھیں دے آہیں، جائیں نیندہ گئی پھر نگاہیں، میری جھوک کو لگ گن بھائی. مولویوں، تمہارا امیر حمزہ جیسا باپ بچھڑے تمہیں پتا چلے، تمہارا امیر حمزہ جیسا دادا نانا بچھڑے تمہیں پتا چلے، پھر تمہارے باپ کو کوئی ذبح کرے، پھر تمہارے باپ کی کوئی آنکھیں نکالے، ناک کاٹے، ہونٹ کاٹے، سینہ کاٹے، کلیجہ نکالے، پھر میں دیکھوں گا تم روایات پہ بحثیں کرتے ہو. ظالمو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے نبی کی چیخیں نکل رہی ہیں، تمہیں تحقیقیں سوجھی ہوئی ہیں. میرے آقا نے کہا رو لے. میں کہتا ہوں بی بی کیوں روتی ہے، کیوں حضور رلاتے ہو؟ فرمایا جائیں نیندہ گئی پھر نگاہیں، میری جھوک کو لگ گن بھاہیں، کٹیاں گین کداہیں، کٹیاں گین کداہیں، میہ مونڈے گین کداہیں. جدوں دا تو گیا ساڑے بھان اجڑ گئے، ساڑے جانور ساڑے رسے توڑ کے ٹر گئے، ساڑیاں منجھیاں گاواں بکریاں او بھی جنگلاں نو منہ کر گئیاں، کیونکہ سارا اے جتنا رونق سی تیرے دم دے نال سی. کٹیاں گین کداہیں، مونڈے گین کداہیں، بس ہی اڑ بن وچ بن گن ڈین ڈرا کل جاہیں. اب گھر بھی جائیں تو دیواریں کھانے کو آتی ہیں، کیونکہ آتے تھے آگے امیر حمزہ ہوتا تھا، نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں. میرا شیر کھڑا ہے لیکن آج رستے رلاتے ہیں. امتی ہو، حیا کرو امتی ہو، اور بحثیں کرتے پھرتے ہو. میرے حضور جب گئے واپس مدینے کی طرف تو چلتے چلتے آپ کے سواری کی باگ پکڑ رکھی تھی. سعد بن معاذ نے
اور ساتھ چل رہے تھے اسید بن حدیر، قبیلہ بنو عبد الاشہل. یہ مدینے کی طرف آؤ نا احد سے تو بائیں ہاتھ پہ یہ قبیلہ رہتا تھا. حضور کے کانوں میں بیویوں کے رونے کی آواز آئی. سرکار نے سواری کو روکا اور کہا کون روتا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ نے کہا سرکار جن جن کے پیارے چلے گئے وہ سب روتے ہیں. سرکار نے یہ نہیں کہا چپ کراؤ، یہ نہیں کہا منع کرو. میرے حضور کی گردن جھکی، حوصلوں کا پہاڑ نبی وہیں رویا. حضور نے رو کر کہا لیکن حمزہ تھا لا بواکی علی، ہر کوئی ہر کسی کو رو رہا ہے، پورے مدینے میں میرے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں. جی کوئی فرق سمجھ آ رہا ہے؟ میرے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں ہے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے. حضرت خواجہ غلام فرید آپ اردو میں کہتے تھے ویرانے کو میرے دیکھ کے، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا. ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا. نرمی پہ میری تیری سنگ دلی پہ دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا. جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا. حضور رو کے کہتے ہیں میرے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں ہے. میں قربان صحابہ کے ایمان پہ. حضرت سعد بن معاذ بھاگے، بیویوں کو کہا اپنے پیاروں کو رونا چھوڑو، منہ مدینے کی طرف موڑو. بھول گئے صحابہ کے گھر والے اپنے پیاروں کو رونا. شام ڈھلی تھی، بیبیاں پہنچی سرکار کے در پہ، بیٹھی روتی ہیں کس کو؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ کو روتی ہے. سرکار جو تھک کے سوئے تھے اٹھے باہر آ کے دیکھا بیبیاں بیٹھی روتی ہیں حضرت امیر حمزہ کے غم میں. فرمایا یہ کیا؟ سرکار حضرت امیر حمزہ کے لیے. تو سرکار نے کیا بولا؟ فرمایا رضی اللہ عنکن وعن اولادکن. بس کرو گھروں کو جاؤ، اللہ تم سے بھی خوش. رضی اللہ عنکن، اللہ تم سے خوش. وعن اولادکن، اللہ تمہاری اولاد تو ہی خوش. بہن کے جذبے بھی دیکھیں، حضور کے جذبات بھی. ان جذبات سے پتا کیا چلتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کوئی وکری ہستی. جب سرکار دو عالم نے، اب یہ بھی سن لیں، سرکار دو عالم نے آپ کے لاشے کو دیکھا تو حالت وہ میں نے پہلے بتا دی جو کر دی گئی. تو آپ اشتد علیہ وجدہ حین رآہ قتیلا، جب آپ کے لاشے کی حالت دیکھی حتی شاہ کا رسول اللہ، حضور کی چیخیں بلند ہوئی. آپ
آپ کے ہونٹوں پر یہ لفظ آئے یا حمزہ یا حمزہ یا عم رسول اللہ، اور رسول پاک کے چچے، یہ نہیں کہا میرے چچے، اور رسول پاک کے چچے، اور رسول پاک کے محافظ، تو بھی چلا گیا. یہ لفظ ہے او محافظ رسول، او محافظ نبوت، تو بھی چلا گیا. اسد اللہ، اوے میرے عشیرہ تو بھی ڈر گیا. میں کہا کرتا ہوں ان لفظوں، یہ لفظ ہیں، یہ صندوق ہیں درد کے، یہ کھل جائیں تو پڑھنے والے ان کی درد سے مر جائیں. یہ رسول کے لفظ ہیں کہ او رسول کے محافظ، او رسول کے شیر، او میرے شیر تو بھی چلا گیا. میرا نبی، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میرا نبی زندگی میں، ساری زندگی اتنے پہاڑ ٹوٹے، اتنے غم آئے، میرا نبی پوری زندگی اتنا نہیں رویا جتنا ہم حضرت امیر حمزہ پہ رویا ہے. اب کہتے ہو قادری صاحب کو زیادہ دکھ ہے. قادری کیا، قادری کی اوقات کیا، پر میرے سامنے جب یہ نظارہ آتا ہے تو یہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، باقی نصیب اپنے اپنے. ہماری وہ کہتے ہیں روواں روواں ڈھول در رول ونجن، روواں ڈھول در رول ونجن، یا جند جنجال کو روواں روواں وسدے ویلے کو، یا اجدے حال کو روواں، بر بھانے سنج سالی کو، یا رول گئے مال کو روواں، کل نہیں کتنے کالن کہیں کال کو روواں. اب تو ایک ایک بات پہ سینہ پھٹتا ہے. اگر اس امت کا حال دیکھیں کلیجہ پھٹتا ہے. یہ امت جانا کدھر تھا، جا کہاں رہی ہے. فتنے جگا رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، سچ کے سامنے کیا کیا پہاڑ کھڑے کیے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ خون شہید کا نہیں، سید الشہداء کا خون ہے. دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا تھا یہ قاتل، کب تک اسے دھویا کروں لالی نہیں جاتی. اس لیے یہ حضرت صفیہ کا حوصلہ تم نے سنا کہ بہن تھی، کہتی تھی صبر کروں گی، رسول اللہ نے رلایا، تب آنسو کا طوفان آیا، بچ گئی بہن. یہ حضرت صفیہ پھر چادر لے کے آئی، کہا میرے ویر کو کفنا دو. لیکن کفن بھی ملا تو کتنا ملا. آج پگڑیوں پہ لڑ رہے ہیں. اتنے گز پگڑی ہونی چاہیے سنت ہے، اننے کھلے چولے ہونے چاہیے، لڑ دن کے نہیں. چولے اتنے کھلے، اتنے پٹکے، اتنی چادریں، وہ تجھے تو چادروں پہ لڑنے سے فرصت نہیں ہے. ادھر تک مرنے کے بعد بھی چٹی چادریں کیا ملتی، کپڑے کا ٹکڑا ملا. اس کو کہتے ہیں جے دکھ ہے ملا، جے دکھ ہے کفن دی ٹاکی دا، تیرا ترک ہے یار لاکھن. اگر تجھے یہ بھی تکلیف ہے کہ امیر حمزہ کو ایک ٹاکی کفن کی کیوں ملی ہے، ملا لے جا، یہ بھی اتار کے لے جا. امیر حمزہ اتنی بڑی ہستی، لیکن کفن کتنا بڑا تھا. تو میں چھوٹے چھوٹے لوگ، ہمارے بندے مرے کتنے کفن پہناتے ہو. اور شہیدوں کا سردار محبوب خدا. اور کفن یہ ہے کہ جب وہ چادر کی ٹاکی ڈالی گئی، پاؤں پہ ڈالی، سینہ منہ ننگا، منہ پہ ڈالی، پاؤں پہ کچھ نہیں. اب رو کے پوچھا گیا لجپالا، اور کپڑا تو ہے کوئی نہیں.
بتا منہ پہ ڈالیں یا پاؤں پہ ڈالیں؟ میرے حضور کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی کہ واہ چچا تیری وفا وہ، اور ہم یہ ہیں کہ تجھے پوری چادر بھی جاتے جاتے نہ پہنا سکے۔ میرے حضور نے چہرہ نیچے کر کے کہا چہرہ اس کپڑے سے ڈھک دو، یہ گھاس پڑی ہے گھاس، اٹھا کے میرے شہیدوں کے سردار کے پاؤں پہ ڈال دو۔ یہ امیر حمزہ ہے، پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ اور جانتے ہو میرے حضور نے بولا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ شہید ہیں، اور قیامت کا جب دن آئے گا یہ جس حال میں لیٹے ہیں اسی حال میں میرے رب کے سامنے آئیں گے۔ گردن یہ دوش کاندھے پہ سر نہیں ہوگا، سر الگ ہوگا، آنکھیں منہ پہ نہیں ہوں گی، ناک نہیں ہوگا، ہونٹ نہیں ہوں گے، ہاتھ کٹے، پاؤں کٹے، سینہ پھٹا، اور پورے وجود کے اعضاء الگ الگ۔ نظیری کہتا ہے چوں بگزرد نظیری خونی کفن بحشر، خلق فغاں کند کے اینداد خواہ کیست۔ جب یہ شہید اس حال میں آئیں گے کہ دوش ہے، اوپر سر نہیں، اوپر سر الگ ہے، سر میں آنکھ نہیں، ناک نہیں، ہونٹ نہیں ہے، وجود ہاتھ کٹے ہوئے، سینے پھٹے ہوئے، کلیجہ نکلا ہوا، تو چوں بگزرد نظیری خونی کفن بحشر، ایک ٹاکی پہنی ہوئی ہے بدن پہ، تو اللہ پوچھے گا کون ہو، یہ تمہارا حال کس نے کیا؟ تو کہتے ہیں یہ بولیں گے فی کا وفی رسول کا، اے حال ساڈا تیرے پیار دے وچ، وفی رسول کا، تیرے یار دے پیار دے وچ مر گیا، مک گیا، کٹ گیا، پھٹ گیا، زندگی تو گزر گیا، جڑا نہیں کرنا سی اسی کر گیا۔ یہ ہے ہم زندگی کی بازی ہارے تو تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امیر حمزہ ہیں، اور جب حضور زخمی ہوئے تو جانتے ہو حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں میں بتاؤں وہ کون تھا جو سرکار کے رو رو کے زخموں کو دھو رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ اکبر، میرے حضور کے 70 زخم لگا بدن پہ، اتنے گہرے زخم، ہونٹ زخمی، ماتھا زخمی، کاندھا زخمی، سینہ زخمی، اور میرے آقا علیہ السلام کا خون تھم نہیں پا رہا۔ تو یہ کون عورت ہے، کون پردے دار ہے جس کی رو رو کے کرتی پکار ہے، اور اتنا نبی سے پیار ہے کہ پہلے نبی سے لپٹ کے روئی؟ اس کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ فاطمۃ الزہرا ہے۔ ہائے سیدہ، مکے میں تھی تو ظالموں نے تیرے بابا کے اوپر گندی اوجھڑی ڈالی تھی، اور تو چھوٹی سی تھی، بھاگ کے آئی تھی، اور اوجھڑیاں محبوب کے جسم سے ہٹاتی تھی، روتی تھی ظالموں میرے بابا کو کیوں ستاتے ہو؟ آج تو جوان ہوئی، تیرے دکھ ختم نہ ہوئے، پھر بابا کے خون کو تجھے دھونا پڑا ہے۔ ان ظالموں کو حیا نہیں آتی، بحثیں کرتے پھرتے۔ سیدہ میرے حضور کے زخم کو دھوتی ہے خون۔ مولا علی ڈھال میں پانی لاتے ہیں، مولا علی پانی لاتے ہیں، وہ پھینکتے ہیں لیکن خون رکتا نہیں۔ یہ کون ہے جو یہ
کھجور کی چھڑیوں کے جو اوپر پتے ان کو جلاتی ہے، رو رو کے جلا کے راکھ بناتی ہے، راکھ کو اٹھا کے رو رو کے میرے محبوب کے زخموں پہ لگاتی ہے۔ تم نہیں سمجھ سکو گے لاہوریو، تم نہیں سمجھ سکو گے۔ وہ محمد عربی جیسا باپ ہو اور فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی ہو، پھر زخموں کا یہ حال ہو، اور پھر وہ زخموں پہ راکھ لگائے، زخم بند ہونے میں نہ آئے، بی بی پل پل روتی جائے، اور نبی اسے سینے سے لگائے، نہ رو نہ رو۔ یہ بھی ایک عورت ہے جو میدان احد میں موجود، حضرت عائشہ صدیقہ، آپ مدینہ چھوڑ کے میدان میں پہنچی ہے، کسی کو پانی پلائی، کسی کی پٹی کی۔ حضرت ام سلیم، حضرت ام عمارہ پلا رہی تھی پانی، سرکار کے اوپر تلوار گری، جس سے ہونٹ کٹا تھا تلوار گری، اور بی بی نے مشکیزہ پھینکا اڑی شہباز کی طرح، اور آ کے اپنا وجود ہی نیچے کر دیا کہ تلوار لگتی ہے تو مجھے لگے۔ تلوار گری، کاندھا کٹا، تلوار غار کر گئی، لیکن بی بی اپنا کام کر گئی۔ پھر جدھر سے بھی تلوار یا تیر کا، جو بھی بھالے کا، خنجر کا وار آیا، بی بی اوڑ اوڑ کے، جدھر سے بھی وار کسی نے کیا، یہ عورت شہباز کی طرح آگے تھی، یہاں تک کہ میرے نبی جب میدان احد کے بعد مدینے پہنچے، سب کو بلایا اور پھر فرمایا، عجیب تھا بھائیو احد کا نظارہ، جدھر میں نے دیکھا نظر آئی ام عمارہ۔ یہ عورت تھی، اور پھر میرے نبی نے دعا کی تھی، او میرے اللہ، حضور نے پوچھا تھا، 12 زخم آئے تھے بی بی کو جنگ احد میں، 12 زخم ہے کوئی سانو تے انج سوئی چب جاوے تے رونا، تے اے عورت ہو کے قربانیاں۔ اور میرے نبی نے فرمایا، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، بی بی کی قربانی تک کہ میرے نبی نے کہا، او میرے اللہ، اے ام عمارہ کے خاندان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ میرا نبی کسی کا قرضہ رکھتا نہیں ہے، یہ ایک عورت ہے، اگر اس کی میں قربانیاں بیان کرنی شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک عورت ہے، جب حضور چلے نا احد سے تو ایک عورت ہے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، ایک ہی لفظ ہے، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ۔ او لوگوں، میرے حضور کا حال کیسا ہے، میرے کریم کیسے ہیں؟ ایک صحابی نے پکڑ کر لاش دکھائی، کہا یہ تیرے باپ کا لاشا پڑا ہے، باپ کا لاشا ہے، بے خبری میں گزر گئی، اللہ اسے بخشے۔ میرے حضور کیسے؟ حضور یہ پڑھے سنیں، آگے کہا، آگے نکلی، میرے حضور کیسے ہیں؟ کسی نے پکڑ کے بھائی کا لاشا دکھایا، یہ کٹا پھٹا لاشا تیرے بھائی کا ہے، بھائی کو تکا کٹے لاشے کو گزر گئی، کہا اسے اللہ بخشے، میرے حضور کیسے ہیں؟ آگے تیسری منزل پہ گئی اور کہا میرے حضور کیسے ہیں؟ تو کسی نے پکڑ کے کہا، یہ دیکھ تیرے خامند کا لاشا ہے، زوجہا، خامد کے لاشے کو دیکھا، اتنی حضور کی محبت میں غرق تھی، تک کے گزر گئی، اس کی خیر ہے، میرے حضور کیسے ہیں؟ چوتھی منزل پہ گئی، کسی نے پکڑ کے کہا یہ تیرے بیٹے کا لاشا پڑا ہے، بیٹے کے لاشے سے بھی گزر گئی، کہا میرے حضور کیسے ہے؟ کسی نے حیرت سے دیکھ کے کہا پتھر کا کلیجہ ہے، خامند، بھائی، گھر والا، بیٹا، کسی کے لاشے پہ رکی نہیں، ایک ہی صدا ہے، میرے مدنی کیسے؟ آگے پہنچی تو کسی نے کہا آپ سلامت ہیں، پب پہ زور دے کے اٹھی، کہا ذرا چہرہ دکھا دو چین آئے، اور قریب
قریب گئی میرے پیاروں تو حضور کا دامن پکڑا، حضور سامنے آئے، اس کی جان میں جان آئی، دامن پکڑ کے حضور نے تسلی دینا چاہی، تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیرا خاوند سب گئے۔ اس نے کہا سرکار کلو مصیبت بعدا کا جالالو، آپ سلامت ہیں، میری کائنات سلامت ہے۔ کی ہویا جو چہرہ ساڈا ہو گیا مرداں، نیت جس دی مرداں والی اوہ مرد سچاواں۔ داڑیوں کا نام مرد نہیں ہے، مونچھوں کا نام مرد نہیں ہے، پگڑیوں کا نام مرد نہیں ہے، جبوں کا نام مرد نہیں ہے۔ مرد ایک صفت ہے جو ہم نے عہد میں بیبیوں کے ہاں دیکھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔